السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کر رہی ہوں یہ بھی بہت سینسیٹیو ٹاپک ہے اور ہمارے بچوں کی تربیت سے تعلق رکھتا ہے، مگر اسپیشلی لڑکیوں کی تربیت سے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بہت ساری چیزوں کا دھیان نہیں دے رہے ہوتے، روٹین میں انہیں دھتکار رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، مار پیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم بہت ساری چیزوں کا دھیان نہیں رکھ رہے ہوتے کہ یہ چیز ہم اکیلے میں کر رہے ہیں، اس کے جو کزن ہیں یا دوست ہیں یا بہن بھائی ہیں ان کے سامنے کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے کر رہے ہیں، اور یہ چیز اتنی روٹین میں ہو جاتی ہے کہ ہم بالکل بھی کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہاں پر یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ لڑکیوں میں، عورتوں میں جو ذہنی امراض ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہیں، یا جو ایک ٹینشن فرسٹریشن کا جو لیول ہے وہ فیمیل میں، عورتوں میں، لیڈیز میں یا لڑکیوں میں زیادہ دکھائی دے رہا ہے، کہ لڑکیوں میں یا خواتین میں اس طرح کی جو ایک نفسیاتی کیفیت ہے، جو فرسٹریشن ہے اور بہت زیادہ جو ذہنی دباؤ ہے، وہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ ویسے تو مردوں میں بھی یہ چیز ہم یہ نہیں کہیں گے، لیکن اس میں کچھ فیصد جو ہے وہ عورتوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں ایک بچی کو، ایک لڑکی کو، اس کی پیدائش سے لے کے پھر جب اس کا براٹ اپ ہوتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو آگے تک کی جو ایک پوری جو ایک کہانی ہے، اس پورے سینیریو میں ہمیں لڑکی زیادہ تر فیملیز میں وہ دھتکاری ہوئی، پسی ہوئی، جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا اس کو اس طریقے سے وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو ایک لڑکے یا ایک بیٹے کو دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک فینومینا ہے، یا ایک تھوڑا سا ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک آئیڈیا ہے جو کہ کلچر میں بنا ہوا ہے، ڈفرینٹ کلچرز میں بنا ہوا ہے۔ تو ہم جب یہ چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک لڑکی ہونے کے ناطے اسے کمزور سمجھتے ہیں، اس کو بے معنی سمجھتے ہیں، اس کو بغیر کسی اہمیت کے حامل سمجھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پرورش کا جو ایک سٹائل ہے وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ایون کہ یہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ پرورش باپ کر رہا ہے تو اس کی طرف سے یہ سب چیزیں، ماں کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ماں کی طرف سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ خود ایک عورت ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ اس بیٹی کو کل کو شادی بھی ہونی ہے، اس کو جوان بھی ہونا ہے، اس کو بہت سی ذمہ داریاں بھی اٹھانی ہیں۔ تو یہاں پر آج میرا خاص طور پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ پیغام ہے اور بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں تو جو آپ اس کو اعتماد نہیں دیتے، جو آپ اس کو ڈی ویلیو کرتے رہتے ہیں، کسی بھی موقع پر اس کو آپ یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو ڈیسیجنز ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا وہ ایک ناکارہ چیز ہے، یا اس کا کام صرف گھر کے کام کرنا ہے، یا اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے، یا اس کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں، یا اسی طرح کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ جوان ہوتی ہوئی بچیوں کو مائیں اس طرح سے دھیان نہیں دیتی کہ ان کی بچی جو ہے وہ نوجوانی کی اس پر جو قدم رکھنے جا رہی ہے، اس کے اندر اب کتنی چینجز آئیں گی، اس کے پیریڈ سٹارٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ہارمونل چینجز آئیں گی، اس کے اندر ایک سیکس ڈرائیو بھی پیدا ہوگی، اور اس کو ایک جو ڈفرینٹ طرح کے ایموشنز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا سامنا ہوگا، اس کو غصہ بھی آئے گا، اس کو چڑچڑاپن بھی ہوگا، اور اس کے ڈفرینٹ موڈ سوئنگز ہوں گے، یعنی کچھ موڈز کا اتار چڑھاؤ ہوگا، اور مائیں ان چیزوں کو نہیں سمجھتی، اسپیشلی یہاں پہ ماؤں کو میں کہوں گی، کیونکہ مائیں بالکل نہیں سمجھتی ہیں، خود اس دور سے گزری ہوتی ہیں، اس کے باوجود سب تجربہ ہونے کے باوجود وہ اس چیز کو اگنور کر دیتی ہیں، ریئلائز نہیں کرتی ہیں کہ ان کی بچی اسی طرح کے اس تجربے سے گزر رہی ہے یا اس سے زیادہ تکلیف دہ تجربے سے گزر رہی ہے، جس میں اس کو ذہنی طور پر ذہنی دباؤ فیل ہو رہا ہے، اور اس کو اپنی جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ، اس کو ڈفرینٹ ہارمونل چینجز کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خاص قسم کا ایک رویہ سا پیدا ہو رہا ہے، اور اس رویے کے ساتھ اسے جو ہے کبھی گھر میں دھتکار دیا جاتا ہے، کبھی بالکل اہمیت نہیں دی جاتی ہے، کبھی بہت برے طریقے سے انسلٹنگ وے میں تربیت کی جا رہی ہوتی ہے، یا اس کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، یا اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہی لڑکیاں جو ہیں، جب آپ نوٹ کریں کہ ہمارے ہاں جب دیکھتے ہیں ہم طلاقوں کا ریشو کیوں بڑھ گیا ہے، اور میں نے ایک بات یہ بہت نوٹ کی ہے کہ جب آپ اپنی بچیوں کو اعتماد نہیں دیتے ہیں،
انہیں وہ خوبصورت لفظ نہیں دیتے ہیں، ان کو سراہتے نہیں ہیں، ان کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنا دوست نہیں بناتے، ان کو گلے نہیں لگاتے، پیار نہیں کرتے، وقتاً فوقتاً ان کو یہ نہیں بتاتے کہ وہ آپ کے لیے قیمتی ہے، خوبصورت ہے، پیاری ہے، تو ایسی لڑکیاں پھر کہیں نہ کہیں اپنا راستہ ڈھونڈتی ہیں کہ کوئی ان کی تعریف کرے، کوئی ان کو سراہے، کوئی ان کو اپریشیٹ کرے، کوئی ان کو یہ بتائے کہ وہ اہمیت کی حامل ہے، کوئی یہ بتائے کہ وہ کتنی ویلیو رکھتی ہے. اور یہی سب چیزوں کے سلسلے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب یہ ایک طرح کا جو کمیونیکیشن گیپ ہے، گفتگو نہیں ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں ہے، ایک دوسرے کو پیار سے چپٹانا، لگانا، پیار کرنا وہ نہیں ہے، باپ کی طرف سے بھی نہیں ہے، ماں کی طرف سے بھی نہیں ہے، اور ایک بہت بڑا فاصلہ اور گیپ جب ماں باپ اور اسپیشلی ایک لڑکی اور بچی کے درمیان جب بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس گیپ میں، اس فاصلے میں کوئی نہ کوئی ایک برا انسان، ایک کوئی برا آدمی، کوئی برا لڑکا فٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اس میں فٹ اتنی آسانی سے ہوتا ہے اور اتنے اس کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، اور وہ فٹ ہو کر پھر اس لڑکی کو جس طریقے سے چاہے استعمال کرتا ہے، اور جس طرح سے چاہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، جس طرح سے چاہے اس کو ایک تعریف اور کچھ گفٹس اور اس کے بہانے اس کو زندگی کے کہنا چاہیے کہ ایک ایسی بدصورتی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے جس کا ان ماں اور اس باپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. آپ اپنی بچیوں کی تربیت میں اسپیشلی یہ بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو عزت دینی بہت ضروری ہے، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن بیٹیوں کو آپ عزت دینے میں بہت معیاروں پر رکھیں. بچی کو کبھی گالی نہ دیں، اس کو اس طرح سے دھتکاریں نہیں. آپ کو بہت شدید غصہ بھی آئے تو اس وقت آپ اپنا دیکھیں کہ یہ اس پر آپ کو اپنے آپ کو کام کرنا ہے، آپ کے اپنے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کو اس پہ کام کرنا ہے، ورنہ آپ اپنی لڑکی کی زندگی جو ہے وہ پوری تباہ کر دیں گے. چاہے پھر آپ اس کی اچھے گھرانے میں شادی کریں، چاہے آپ اس کو کتنا پڑھا لیں لکھا لیں، وہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بکھری ہوئی ہے، وہ جا کے ایک نیا ریلیشن شپ کیسے سٹارٹ کر سکتی ہے. اور وہ لڑکیاں جو اس طریقے کے ایکسپیرینس لے لیتی ہیں، غلط لڑکوں کے ہاتھوں میں چڑھ جاتی ہیں اور ایسی قسم کی چیزوں میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا چاہنے والا ہے، بہت ان کو پیار کرنے والا ہے کوئی، اور یہی شخص ہے جو سب دنیا میں ان کو سب کچھ دے دے گا، اور اس سے بھی پھر وہ گزرتی ہیں. ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی عزت نفس کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کیا، اور وہ اکیلی تڑپتی رہتی ہیں، روتی رہتی ہیں، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ نہ بھی چلے تو وہ خود تو اس اذیت سے گزرتی رہتی ہیں کہ یہ انہوں نے جو یہ سب کیا تو اس سے ان کو کیا ملا. اور یہی لڑکیاں جب جاتی ہیں اور ایک نئے گھر کو اپنانے کی، ایک نئی زندگی کو شروع کرنے کی جب دور پہ آتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ان کو پھر بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ان کی اپنی ذات کیا ہے، اور ریلیشن شپ کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان کو وہ نبھا نہیں پاتی، اور نتیجہ طلاق اور اسی طریقے سے گھر ٹوٹنے کی صورت میں سامنے آتا ہے. آپ لوگ اپنی بچیوں کی تربیت میں ان کو پیار اور محبت دینے میں کسی بھی طرح کی چوک نہ کریں. اس پرورش میں یہ سوچ لیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، بہت آسان کام کرنا ہے، صرف اپنی بیٹیوں کو محبت دینی ہے، عزت دینی ہے اور بہت تعریف دینی ہے. تھینک یو فار لسننگ.